ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں کئی سارے جانور مل جل کر ہنسی خوشی رہا کرتے تھے۔ ایک دن شام کے وقت سارے جانور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک خرگوش بہت گھبرایا ہوا ان کے پاس آیا۔ ہاتھی کی نظر جب خرگوش پر پڑی تو ہاتھی نے خرگوش کو دیکھا اور بولا، ارے خرگوش میاں، کیا بات ہے؟ بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو۔ اس پر خرگوش نے بتایا کہ میں بہت پریشان ہوں، میرے بچے مجھے صبح سے مل نہیں رہے۔ کیا آپ میں سے کوئی میری مدد کر سکتا ہے میرے بچوں کو ڈھونڈنے میں؟ خرگوش کی بات سن کر جراف نے بولا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، ہم سب آپ کی مدد کریں گے۔ یہ سن کر خرگوش بہت خوش ہوا۔ پھر سب جانوروں نے ایک ساتھ مل کر خرگوش کے بچوں کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ ہی دور کا راستہ طے کیا ہی تھا کہ سامنے سے ایک لومڑی کو پریشان حال میں دیکھا۔ خرگوش نے لومڑی سے پوچھا، بہن کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ اس پر لومڑی نے خرگوش کو بتایا، صبح سے میرے بچوں کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں کہ میرے بچے پتہ نہیں کس حال میں اور کہاں ہوں گے۔ اس پر بھالو نے سب جانوروں سے کہا کہ ہم سب کو مل کر اس جنگل کے راجا شیر کے پاس جانا چاہیے۔ سب جانوروں نے بھالو کی بات پر حامی بھری اور سب ایک ساتھ ہو کر شیر راجا کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب جانور جب شیر راجا کے پاس پہنچے تو شیر راجا کو بڑی حیرت ہوئی کہ ارے خیر تو ہے، آج سب کے سب ایک ساتھ۔ اس پر ہاتھی نے شیر راجا کو سارا قصہ خرگوش اور لومڑی کا سنایا۔ یہ بات سن کر شیر راجا کو بہت غصہ آیا اور زوردار آواز میں دھاڑا اور بولا کہ کس کی مجال جو میرے جنگل میں آ کر میرے ساتھیوں کو پریشان کرے۔ ایک طوطا جو درخت پر بیٹھا یہ سب باتیں سن رہا ہوتا ہے اور اس پر طوطا راجا شیر سے بولتا ہے کہ راجا شیر، اگر آپ اجازت دیں تو میں جلدی سے اڑتا ہوا جا کر سارا جنگل دیکھ کر آتا ہوں۔ طوطے کی بات سن کر راجا شیر نے طوطے کو فوراً اجازت دی کہ جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ کون ہے جو بچوں کو اغوا کر رہا ہے۔ راجا شیر کی بات سن کر طوطا فوراً اڑتا ہوا جنگل کی طرف نکل گیا اور کچھ دور ہی جاتا ہے کہ طوطے کو تالاب کے پاس کچھ لوگ نظر آئے جو دکھنے میں شکاری لگ رہے تھے۔ طوطا جیسے ہی تھوڑا اور آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ شکاریوں نے بہت سے جانوروں کو قید کیا ہوا ہے جس میں خرگوش اور لومڑی کے بچے بھی تھے۔ طوطا فوراً جنگل کی طرف واپس گیا اور راجا شیر کو سارا ماجرا سنایا۔ راجا شیر نے جب طوطے کی بات سنی تو بہت غصے میں آ گیا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ، اب حملے کی باری آ گئی ہے۔ ان شکاریوں نے ہمارے بچوں کا کھلا گھومنا مشکل کر دیا ہے۔ راجا شیر کے حکم پر جنگل کے سارے جانور حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ راجا شیر نے اپنے تمام ساتھیوں کو کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ڈرنا نہیں ہے، اب ہمیں لڑنا ہے، یہ شکاری رہیں گے یا تو ہم۔ یہ سن کر تمام جانوروں کا جذبہ اور بھی بڑھ گیا۔ تمام جانوروں نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس پر طوطا درخت پر جا بیٹھا تاکہ وہ کوئی بھی خطرہ محسوس کرے تو جانوروں کو اطلاع دے سکے، اور شیر شکاریوں کو ڈرانے کے لیے زوردار آواز میں دھاڑے مار رہا تھا۔ ہاتھیوں نے رکاوٹیں کھڑی کریں اور شکاریوں کے راستے روکنے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کیا۔ شکاریوں کو جلد ہی اندازہ ہو گیا تھا
کہ جانور کوئی آسان منصوبہ نہیں بنانے والے ہیں۔ انہوں نے جال لگانے اور ان پر گولیاں چلانے کی کوشش کی۔ کچھ دنوں کے بعد آخر کار شکاری ہار مان کر جنگل سے باہر نکل گئے۔ جانوروں نے سکون کی سانس لی اور ان کی بہادری اور تعاون پر ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا۔ اس دن سے جنگل میں تمام جانور پرسکون اور امن کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنے لگے۔